الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. برادران اسلام، تابعین کے گروہ میں، تابعین کے قرن میں، تابعین کی جماعت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام درخشاں، نمایاں، تابناک ہے. اس نشست میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی، ان کے حالات پر کچھ روشنی ڈالیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ تابعین کے اندر افضل التابعین کا مقام حاصل کرنے والے حسن بصری کا تعلق کسی بڑے خاندان سے نہیں تھا، غلام خاندان سے حضرت حسن بصری کا تعلق تھا. ان کی ماں خیرہ باندی تھیں اور ان کے باپ یسار غلام تھے. حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی. ام سلمہ زوج النبی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ حضرات خوب واقف ہیں. اور حضرت یسار زید ابن ثابت جو کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہیں، ان کے غلام تھے. ماں باندی تھی ام المومنین ام سلمہ کی، اور باپ غلام تھے زید ابن ثابت کاتب وحی کے، صحابی رسول کے. حضرت حسن بصری کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں خیرہ اپنے بچے کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں. بچے کو دیکھ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بچے کی محبت بیٹھ گئی. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا حل سمیتی ہی، ان کی ماں سے پوچھا کہ خیرہ تم نے لڑکے کا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ترکت لک یا ام المومنین، یہ میں کیسے کر سکتی تھی، یہ جسارت اور یہ جرات میں کیسے کر سکتی تھی کہ میں نام رکھتی. ام المومنین، یہ تو میں نے آپ پہ چھوڑ رکھا ہے، آپ اس کا نام رکھیے. تو حضرت ام المومنین نے فرمایا سمیتہ الحسن، اللہ کا نام لے کر ہم تمہارے لڑکے کا نام حسن رکھتے ہیں. حضرت ام سلمہ کی گود میں پرورش پاتے رہے حضرت حسن بصری. ان کی ماں خیرہ کبھی کام میں لگ جاتی تھی، باہر چلی جاتی تھی، اور حسن بصری روتے تھے تو حضرت ام سلمہ اپنی چھاتی سے ان کو لگا لیتی تھی. حسن بصری فرماتے ہیں کہ میری اٹھان اور میں بالغ اس طرح ہوا کہ امہات مومنین کے گھروں میں آتا جاتا تھا، ان کی چھتوں کو چھو لیتا تھا، اور تمام امہات مومنین جو حیات تھیں ان سے میں استفادہ کرتا تھا، ان کا علم حاصل کرتا تھا. جب 14 سال کی عمر ہوئی حسن بصری کی تو ان کا خاندان، یعنی ان کی ماں خیرہ اور ان کے باپ یسار، مدینہ منورہ سے بصرہ منتقل ہو گئے، بصرے کو اپنا وطن بنا لیا. بصرے میں عبداللہ ابن عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بہت سے صحابہ سے حسن بصری علم حاصل کرتے رہے، اور بصرے کی جامع مسجد کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا. وہیں واعظ کہتے تھے، وہیں درس دیتے تھے. ایک مرتبہ مسلمہ ابن عبد الملک جو بادشاہ گزرا ہے، ان کا بیٹا مسلمہ جو امیر لشکر تھا اور بنو امیہ کے یہاں بڑے عہدے پر فائز تھا، مسلمہ ابن عبد الملک کے پاس خالد ابن صفوان بیٹھے ہوئے تھے. خالد ابن صفوان یہ عرب کے انتہائی فصیح بلیغ انسان تھے. تو ان سے مسلمہ نے پوچھا کہ کیفا الحسن البصری، کہ حسن بصری کس طرح کے آدمی ہیں؟ تو خالد بن صفوان نے کہا کہ آپ نے صحیح آدمی سے پوچھا، میں ان کا پڑوسی ہوں بصرے میں،
میرا مکان ان کے مکان سے ملا ہوا ہے، میں سوتے جاگتے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے احوال سے واقف ہوں، مجھ سے زیادہ ان کے احوال کون بتا سکتا ہے۔ انہم رؤن، حسن بصری ایسا شخص ہے، قولہ کفعلہ، کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ قولہ کفعلہ، ان کا قول ان کے عمل کی طرح ہے، ان کی باتیں جیسی وہ بات کرتے ہیں ویسے ہی وہ کام بھی کرتے ہیں۔ سریرتہ کا علانیتہ، ان کا باطن ان کے ظاہر کی طرح ہے، یعنی جو اوپر سے نظر آتے ہیں ویسے ہی اندر سے بھی ہیں۔ اذا امر الناس بمعروف کان اعمل الناس لہ، اگر لوگوں کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نیکی خود کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ، اور جب لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو سب سے زیادہ برائی سے وہ خود دور رہتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، رأیت الناس محتاجین الیہ ورأیتہ مستغنیا عن الناس، میں نے دیکھا کہ سب لوگ ان کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے دروازے پہ حاضری نہیں دیتے۔ مسلمہ ابن عبد الملک جو سپہ سالار تھا اور بڑا دانشمند و عقلمند تھا، اس نے کہا حسبک یا خالد، حسبک، خالد بس کرو بس کرو، کیف یذل قوم فیہم مثل ھذا، جو صفات اور جو احوال تم نے بیان کیے ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر ایسے شخص ہے حسن بصری، تو حسن بصری جیسا آدمی جن لوگوں میں ہوگا وہ آدمی بہکیں گے نہیں، بھٹکیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ تھے حسن بصری۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، کتنا بڑا ظالم اور جابر شخص تھا۔ منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں، جب چاروں طرف طوفان ہوتے ہیں، منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں، دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دست و گریباں ہوتے ہیں۔ حسن بصری نے حجاج ابن یوسف کی اوقات بتا دی۔ ایک دفعہ حجاج ابن یوسف نے واسط، ایک شہر ہے بصرہ و کوفہ کے درمیان، اس شہر میں اس نے محل بنوایا، اور محل بنوانے کے بعد بیچ میں حوض تھا، حلوہ پکوا کر پورے حوض کو حلوے سے بھروا دیا اور تمام لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں، حلوہ کھائیں، بادشاہی دعوت کھائیں اور ہمارے محل کو دیکھیں، محل کی زیارت کریں۔ تو دنیا دار سب امن پڑے، حلوہ کھا رہے تھے اور مکان کی تعریف کر رہے تھے، کوئی دیواروں کی تعریف کر رہا تھا، کوئی گنبد کی تعریف کر رہا تھا، کوئی چھت کی تعریف کر رہا تھا، کوئی صحن کی تعریف کر رہا تھا۔ یہ کس رشک مسیحا کا مکان ہے، زمین جس کی چہاروں آسماں ہے۔ جب پورا محل ہزاروں آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تو حضرت حسن بصری تو طاق میں تھے کہ جب خوب مجمع ہو تب میں چاہتا ہوں کہ حجاج ابن یوسف کو اس کی اوقات بتا دوں۔ سب تعریف میں لگے ہوئے تھے اور حجاج ابن یوسف پھولے نہیں سماتا تھا، اوپر بالا خانے میں، اوپر والی منزل میں بیٹھا دیکھ رہا تھا تماشا کہ یکدم حضرت حسن بصری آ گئے اچانک، اور آ کر ایک دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر گرجنا شروع کر دیا۔ لقد نظرنا فی مبتنا اخبث الاخبثین، فرمایا تمام خبیثوں میں سب سے خبیث، تمام ظالموں میں سب سے بڑے ظالم نے جو کچھ بنوایا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ غور کیا آپ نے؟ ایک ایسو دروغہ کو بھی آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے جو انہوں نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ تمام خبیثوں میں سب سے بڑے خبیث نے، تمام ظالموں میں سب سے بڑے ظالم نے جو بنوایا اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور وہ اوپر سن رہا ہے۔ لقد نظرنا فی مبتلا اخبث الاخبثین، تمام خبیثوں میں سب سے بڑے خبیث نے جو بنوایا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اس سے بھی بڑا ایک خبیث تھا فرعون، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے اس سے بھی اچھی عمارت بنوائی تھی، لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ثم اہلک اللہ فرعون، اللہ نے فرعون کو برباد کر دیا اور جو کچھ اس نے بنایا تھا اس کو زمین بوس کر دیا۔ لیت الحجاج یعلم ان اہل السماء قد مقتوہ وان اہل الارض قد غروہ، کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں اور زمین والے اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کو دھوکے میں ڈال رکھے۔ اور جو کچھ سمجھ میں آیا حضرت کہتے رہے۔
بہرحال کسی نے کہا حسبک یا ابا سعید حسبک، کہ حضرت بس کیجئے، اور آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم کو معلوم نہیں لقد اخذ اللہ المیثاق علی اہل العلم، اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے، جو جانکار ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو مذہب کے پرستار ہیں، ان سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ جب برائی پہ پردہ ڈالا جائے اور برائی پہ ٹوکنے والے لوگ نہ ہوں تو اس وقت پردہ چاک کرو اور برائی کھول کر بیان کر دو. حسن بصری کے جی میں جو کچھ آیا اور جو مناسب سمجھا وہ سب کہہ ڈالا. حجاج تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر دسیوں ہزار آدمیوں کے سامنے حسن بصری کو کچھ کہہ نہیں سکا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر میں اس وقت ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں تو کہیں شہر میں بغاوت نہ ہو جائے. اس لیے اس نے تھوڑی دیر کے لیے کڑوے گھونٹ پی لیے. حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. حضرات، بات یہ چل رہی تھی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف کے محل میں داخل ہو کر مجمع کے سامنے خوب کھری کھری حجاج کو سنائی. اس وقت تو مصلحت کی وجہ سے حجاج کچھ نہ کہہ سکا اور کڑوے گھونٹ پیتا رہا. لیکن اگلے دن جب دربار ہوا تو جو دربار میں وزراء تھے، مصاحبین تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بزدلو اور اے گیدڑو، ایک غلام قوم کا آدمی اٹھتا ہے اور ہمارے بارے میں جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو. تم بہت احترام کر رہے تھے ان کا، اچھا آج تم کو اس احترام کی سزا چکھائیں گے. واللہ لأسقینکم من دمہ یا معاشر الجبناء، خدا کی قسم میں اس کی گردن مار کر اور اس کا خون تم لوگوں کو پلاؤں گا. اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ خون چکا بچھا دیا جائے، یعنی چمڑے کا وہ فرش بچھا دیا جائے جس پر گردن ماری جاتی تھی. چمڑے کا فرش بچھا دیا گیا. جلاد تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. حکم دیا سپاہیوں کو کہ حسن بصری کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آؤ. حضرات، حسن بصری کو سپاہی لے کر بھرے دربار میں آ رہے ہیں. تاریخ کے اندر لکھا ہے، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا اگر ہم اور آپ کسی معمولی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، بچھو کی طرف بڑھیں یا کسی بھیڑ کی طرف بڑھیں یا کسی معمولی تکلیف پہنچانے والی چیز کی طرف بڑھیں تو کانپ جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، رفتار ڈھیلی پڑ جاتی ہے، قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. مگر حسن بصری جب داخل ہوئے ہیں دربار میں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خون چکا بچھا ہوا ہے جس پہ گردنیں ماری جاتی ہیں اور جلاد تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، اس کے باوجود تاریخ میں آتا فدخل وعلیہ عزت المسلم ووقار الداعیہ. حضرت حسن بصری اس طرح بڑھے جیسے کوئی دسترخوان کی طرف بڑھتا ہے. چہرے پر تازگی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، دل خوف سے بے نیاز و پاک تھا. نہ رنگت میں تبدیلی، نہ رفتار میں کوئی فرق، نہ چہرے کے اوپر کوئی اثر. ہاں، داخل ہوتے وقت تھوڑے سے ہونٹ ہلائے اور بڑھتے چلے آئے. فلما رآہ الحجاج ہابہ، جب حجاج نے دیکھا کہ اس شخص کے اندر اتنی جرات اور اتنی ہمت کی موت کی طرف اس طرح بڑھ رہا ہے جیسے لوگ دسترخوان کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے دل میں حضرت حسن بصری کی ہیبت بیٹھ گئی. ڈر گیا حضرت حسن بصری سے. اور حضرت حسن بصری بیچ میں دربار کے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو کہتا کیا ہے، ہا ہونا یا سید العلماء ہا ہونا. ارے آپ وہاں کہاں کھڑے ہو گئے، ادھر آئیے. تو حضرت اور آگے بڑھے. پھر اس نے کہا ہا ہونا یا سید العلماء ہا ہونا، حضرت اور آگے آئیے. تو حضرت اور آگے بڑھے. پھر اپنے تخت کی طرف اشارہ کیا، ہا ہونا یا سید العلماء ہا ہونا، اے علماء کے سردار یہاں آئیے. تو حضرت کو اپنے تخت پر بلا لیا اور اس کے بعد جیسے شاگرد
استاد کے سامنے بیٹھتے اس طرح گھٹنے توڑ کر دو زانو ہو کر حسن بصری کے سامنے بیٹھ گیا اور مسئلے پوچھنے لگا، اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ ذرا وہ صندوقچی لاؤ جس میں مشک و عنبر رکھا ہوا ہے، خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ غلام وہ صندوقچی لے کر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے مشک اور عنبر حضرت کی داڑھی میں لگایا اور حضرت کے گریبانوں میں لگایا اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ جب حضرت نکلے دربار سے تو ایک وزیر آنکھ بچا کر حضرت سے ملا اور کہا واللہ لقد دعاک لغیر ھذا، حضرت اس نے تو آپ کو گردن مارنے کے لیے بلایا تھا، اب آپ کو دیکھا تو بھیگی بلی بن گیا، آپ نے کیا جادو کر دیا؟ حضرت جب آپ داخل ہوئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہلے تھے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تو فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا یا ولی نعمتی و ملاذی عند قربتی اجعل نقمتہ بردا و سلاما علی کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراہیم۔ میں نے کہا اے میرے اللہ، اے میرے کارساز حقیقی، اے میرے محسن، یہ اس وقت کا نمرود ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو آپ نے گلزار کر دیا تھا اور ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی طرح یہ اس وقت کا نمرود ہے، آپ چاہیں تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے غصے کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو، یہ ہیں اللہ کے سچے بندے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، اگر آج بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت حسن بصری پر ایک موقع اور امتحان کا آیا جب یزید ابن عبد الملک نے ابن حبیرہ کو خراسان کا، عراق کا حاکم بنایا، تو ابن حبیرہ نے اس زمانے کے دو عالموں کو بلایا، ایک امام شعبی اور ایک حسن بصری، اور بلا کر مشورہ کیا کہ بادشاہ نے مجھ کو پہلے تو عراق کا حاکم بنایا، اس کے بعد خراسان کا حاکم بنایا، گویا عراق اور عجم اور ایران سب کا مجھ کو بادشاہ بنا دیا ہے، بادشاہ نے اتنے اختیارات دے دیے ہیں۔ کبھی کبھی بادشاہ کا فرمان آتا ہے جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ کی تو اطاعت واجب ہے، بادشاہ کی فرمانبرداری ضروری ہے، تو مجھے بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے یا شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس فرمان کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ تو امام شعبی جو اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جس میں ذرا نرمی تھی، جس میں کچھ چھوٹ تھی کہ بھائی بادشاہ کا معاملہ ہے اور ضرر کا اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ کچھ نرمی برتیے۔ حضرت حسن بصری خاموش رہے۔ عبداللہ ابن حبیرہ کو حسن امام شعبی کی کے جواب پر اطمینان نہیں ہوا، تو اس نے حضرت حسن بصری کی طرف رخ کیا اور کہا ما تقول انت یا ابا سعید، آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ امام شعبی کی رائے تو معلوم ہو گئی۔ تو حضرت حسن بصری نے بالکل واشگاف اور کھول کر حقیقت بیان کر دی، لگی لپٹی نہیں رکھی، چھپی ڈھکی نہیں رکھی، بالکل صاف واضح کہہ دیا، یبن حبیرہ، اے خراسان و ایران کے حاکم، خف اللہ فی یزید ولا تخف یزید فی اللہ، اللہ کے بارے میں یزید سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یزید تمہارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، ہاں یزید کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے معاملے میں یزید سے نہ ڈرو، یزید کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یزید کی فرما برداری میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وعلم، اور یہ یقین رکھو کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، ابھی 2-4 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آنے والا ہے کہ یہ جو آپ بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک الموت آئے گا، جس سے زیادہ جو کسی کی سنے گا نہیں، جو اللہ کہے گا وہی اس کو کرنا ہے، وہ ملک الموت کرسی سے اتار کر قبر کے گڑھے میں تم کو لے جائے گا، قبر کے گڑھے میں لے جائے گا، وہاں یزید نہیں کام آئے گا، وہاں تمہارے اعمال کام آئیں گے جو تم نے آخرت کے لیے کیے۔ پوچھیں گے تم لائے کیا اعمال ہو،
یہ نہ پوچھیں گے کہ کس کے لال ہو. اور ایک بات سنو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ رہو گے تو اللہ تم کو یزید کے شر سے بچا لے گا، اور اگر تم یزید کے ساتھ رہو گے تو یزید اللہ سے نہیں بچا سکتا. اللہ تم کو یزید کے حوالے کر دے گا. پھر جیسا حلیہ بگڑے تم جانو اور تمہارا کام جانے. اور ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو. حضرت حسن بصری دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت حسن بصری کے دل سے بات نکلی تھی، حاکم کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے امام شعبی جنہوں نے کچھ نرمی کی تھی اور کچھ تملق سے کام لیا تھا اور کچھ چھوٹ دی تھی، ان کی طرف پیٹ کر دی. اس نے ان سے طبیعت بیزار ہو گئی، پیٹ کر دی اور حسن بصری کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور بڑا اعزاز کیا کہ انشاءاللہ میں آپ ہی کی بات پر عمل کروں گا. اب عوام بہت سے خواص وہاں کے منتظر تھے. ایران و خراسان کے بادشاہ نے دو بڑے عالموں کو بلایا ہے، دیکھیں کیا باتیں ہوئی ہیں، سب سننے کے لیے منتظر تھے. بڑی دیر کے بعد دونوں نکلے اور مسجد کے اندر چلے گئے تو تمام لوگوں نے گھیر لیا کہ بھائی کیا بات تھی. یہ لوگ تو کبھی بادشاہ کے پاس اور امیر کے پاس آتے نہیں تھے، یہ کیسے آج بلائے گئے، کیوں، کیا مقصد تھا. لوگوں کے ذہن منتظر تھے اور لوگوں کے دلوں میں سوال چبھ رہا تھا. مسجد کھچاکھچ بھر گئی معلوم کرنے کے لیے کہ کیا حال ہوا. تو حسن بصری تو خاموش رہے، لیکن امام شعبی اٹھے اور انہوں نے کہا سنو دوستو، اگر من شاء، جو شخص، سن لو اچھی طرح سے، ہر موقع پر اگر اللہ کو مقدم رکھو گے تو اللہ تم کو عزت دے گا. ہر موقع پر، کسی موقع پر بھی اللہ کو نہ بھولو کہ یہ بادشاہ اس کو خوش کر دیں، یہ وزیر ہے اس کو خوش کر دیں. اللہ کو نہیں بھولو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا. خدا کی قسم جو بات بھی حسن بصری نے کہی وہ سب مجھے معلوم تھی، لیکن حسن بصری نے اللہ کو مقدم رکھا اور میں نے حاکم کو مقدم رکھا. نتیجہ کیا ہوا کہ حاکم کی نظروں میں ذلیل ہو گیا اور حسن بصری کو خدا نے عزت دی. تو یہ تھے ہمارے بزرگ. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم کو چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.